سب دوستوں کو میری طرف سے سلام پہنچے. سب سے پہلے میں کچھ دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ کی میلز آئی ہیں مجھے. ڈاکٹر ناظم بھٹی صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. سر ناظم راجہ جرمنی سے کل انہوں نے فون کیا اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی, میں اس کا ذکر کروں گا آگے جا کے. جان باسکو فرام لنڈن اور شاہ نواز صاحب, پھر سسل سویڈن سے, اور جاوید وغیرہ کچھ دوستوں نے میلز بھیجی ہیں. کچھ نے کہا کہ میں ان کے نام نہ لوں, ایک پاسٹر بھی ہیں. تو ناظم راجہ صاحب نے ایک دلیل, ہماری ڈیبیٹ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جو میں نے بات کی ہے کہ جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا, تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں پھر دلائی لاما جو ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ وہ سب سے آخر میں آ گئے ہیں. اپنا جو بدھ کے وہ ہیں, اپنا ایک پریسٹ ہیں. تو بہرحال میں آپ لوگوں کی سب کی رائے کی احترام کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے انکریجمنٹ کے لیے. اور میں واپس آتا ہوں اپنے اس پوائنٹ پر کہ ہماری جو ڈیبیٹ ہے وہ اس کے لیے میں آپ احمدی جو بھائی ہیں نمبر 76, سر مجھے آپ کا نام معلوم نہیں ہے, تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے حساب سے جو مجھے ویڈیوز کے جواب دیے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو 6 ویڈیوز ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں, اور میں کوشش کروں گا کہ میں شارٹ اس میں چلوں بجائے اس کے کہ ہم اپنی باتوں کو رپیٹ کریں دوبارہ ویڈیوز کو بار بار. تو سب سے جو اہم بات ہے وہ اس میں جو مجھے اس کے اندر ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم اپنے پوائنٹ پہ وہاں پر موجود نہیں تھے. جو میرا جو مین مسئلہ تھا, جو سوال تھا, اس کا جو بیس تھا وہ یہ تھا کہ عیسیٰ کو گالیاں جو دی گئیں وہ کیوں دی گئیں. مقصد یہ تھا کہ اگر وہ چلیں اس کو تھوڑا سا اس طرح چلتے ہیں. اچھا ایک بات پھر میں وضاحت کر دوں آپ کو کہ آپ نے پھر ویڈیو میں کہا ہے کہ ہمیں قرآن اور بائبل کے علاوہ بھی بکس کا جو ریفرنس ہے وہ ہونا چاہیے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اور میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مرزا غلام احمد کی جو بک ہے ملفوظات والیوم 4 اس کا پیج 151 دیکھیں. انہوں نے خود بھی اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ ہمیں ایون حدیث جو ہیں ان کو بھی انہوں نے پیچھے کر دیا. ان کا جو لفظ ہیں وہ آپ خود پڑھ لیں گے. تو اپنا سوال یہ ہے میرے بھائی کہ اچھا ایک اور ریفرنس میں آپ کو پہلے دے دوں کہ آپ براہین احمدیہ پیج 468 کو بھی ذرا دیکھیے گا کہ اس میں عیسیٰ کو کن لفظوں سے پکارا گیا. اور میں آپ کے نالج میں اضافہ کر دوں کہ اب جو بات ہے وہ تھوڑی سی اور آگے چلے گی کہ بات اب صرف بائبل کے عیسیٰ تک نہیں, میں آپ کو پروف کروں گا, ثبوت دوں گا آپ کو کہ آپ کے جو مرزا ہیں انہوں نے جو گالیاں دیں وہ صرف بائبل کے عیسیٰ کو نہیں بلکہ قرآن میں جو عیسیٰ ہیں ان کو بھی دیں, کیونکہ بائبل کا جو عیسیٰ ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے, وہ یسوع ہے. اور ہم لوگ بحث کو کوشش کریں گے کہ ہم سمیٹیں, کیونکہ آپ نے اس میں کچھ ایسی بھی باتیں کی ہیں جس کا ہماری ڈیبیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے ایک جو بہت ہی واضح بات کی ہے کہ مطلب اگر کوئی گالیاں دی ہیں میرے بھائی کو گالیاں دینے کے لیے یہ دلیل جو بائبل میں اکثر قرآن سے متصادم ہوتی ہے کچھ چیزیں. اب مثال کے طور پہ ہر مذہب کی جو بکس ہیں ان کی اپنی اپنے رستے ہیں, ان کی اپنی ہسٹری ہے, ان کی اپنی خدا کی طرف سے جو بھی کمانڈز ہیں وہ ان کے اپنے ہیں, اور ان کی جو چھوٹے سے لفظ میں آپ کو میں کس طرح ایکسپلین کروں کہ ان کے رستے جو ہیں وہ فرق ہیں. اگر ہم ان کے رستے فرق نہ ہوں تو دنیا میں یہ جو مذہب ہیں وہ الگ الگ نہ ہوں, کرسچن, بدھسٹ, مسلمان, یہودی, یہ سارے جو ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ہر دلیل کے اندر بار بار آپ یہ ریپیٹ کر رہے تھے کہ آپ کی وہ بات جو ہے وہ قرآن سے متصادم ہے تو اس لیے یہ ایسا ہے. تو میرے بھائی بات صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ دلیلیں جو ہیں وہ آپ پر خود بھی فٹ نہیں ہوتی. آپ مجھے صرف ایک جگہ پر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ذکر قرآن کے اندر دکھا دیں. اب اگر ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے
تو کیا ہم آپ کو اس بیس پر گالیاں دینی شروع کر دیں اور آپ کو یہ وجہ دیں بتائیں کہ کیونکہ آپ کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو مطلب یہ جسٹیفیکیشن جو ہے یہ اتنی مضبوط نہیں ہے. اب مسلمان دوست جو ہیں, میرا حالانکہ اس سے تعلق نہیں ہے, اب آپ لوگ کو اگر وہ نان مسلم کہتے ہیں یا کافر کہتے ہیں تو وہ یہ بات کر کے جسٹیفائی ہو جائیں گے کہ چونکہ آپ جو ہے قرآن کے سے آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے تو آپ اس وجہ سے کافر ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے. غلط مثال کو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم غلط بات کو غلط مثال بنا کر پیش نہ کریں. آپ نے حضرت عیسیٰ کے شجرہ نسب کے بارے میں بات کی میرے بھائی, میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا پھر ایک بار کہ اگر معذرت کے ساتھ کہوں گا سارے مسلمان دوست جو بھی دیکھ رہے ہوں, کیونکہ میں مثال ایسی دینے لگا ہوں جس میں ہم سب آ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو شجرہ نسب آپ نے بتایا کہ وہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ چونکہ اس جنریشن میں سے تھے جس میں وہ روت تھی جس نے اپنے سسر کے ساتھ سوئی اور اس کے بعد وہ جنریشن اس طرح. تو میرے بھائی اگر ایسی بات کرتے ہیں آپ تو پھر ہم ساری دنیا کے جو لوگ ہیں پلس پروفٹس جو ہیں ہمارے میسنجرز جو ہیں ہم سب پھر معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں حرام کیوں ہو گئے؟ اب پوچھیں کیسے؟ حضرت آدم جب آئے دنیا کے اندر اور اما ہوا جو ہیں وہ آئیں تو اس کے بعد ان کے جو بچے پیدا ہوئے, ان کے بچے جب پیدا ہوئے تو کیا انہوں نے رشتہ ڈھونڈا ادھر ادھر کسی قبیلے میں جا کر؟ اس وقت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا, یہ ساری دنیا جو ہے ان کی ہی اولاد میں سے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان کے اپنے بچوں نے بہن بھائیوں نے شادی کی ہوگی, ان کے بچوں نے. یہاں پر مجھے معلوم ہے احمدی بھائیوں کا اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ کی کچھ بکس پڑھی ہیں جس میں آپ کہتے ہو کہ جب آدم آئے تو اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر کچھ لوگ تھے. یہ ایک الگ بحث ہے, اس کو پھر کسی ٹائم پہ رکھیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے کرسچنوں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات کہ جب آدم اور ہوا جب دنیا میں آئے تو جو ان کی بچے پیدا ہوئے ان بچوں میں سے آدم اور ہوا کے جوڑے کے بعد جو پہلا جوڑا بنا ہوگا وہ بہن بھائی کا ہی جوڑا بنا ہوگا کہ نہیں بنا ہوگا؟ تو وہ بہن بھائی جو ہے ان کی اولاد میں سے ہم سب ہیں, اس میں ہم سارے پروفٹس بھی آتے ہیں, ان میں اسی میں ہم سارے گنہگار یا اچھے لوگ سب اسی میں آتے ہیں. تو آپ اس جنریشن کو کیا کہیں گے؟ ذرا پیچھے, میں ذرا بہت زیادہ پیچھے چلا گیا ہوں, اب آپ مجھے یہ بتائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو بات آپ روت کی کر رہے تھے اس وقت جو حالات تھے وہ آگ جب برسی اور اس علاقے اس جگہ پر کوئی مرد باقی نہیں بچا. اس کے بعد چلو طوفان نوح کی بات ہم کرتے ہیں تب بھی دنیا میں, لیکن اس وقت وہ جوڑے تھے, میاں بیوی تو 3 جوڑے تھے, ان کے بچے تھے, وہ اپنا نوح اور ان کی وائف کے ساتھ ان کے جو بچے تھے. تو جو بات میں کر رہا ہوں کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو آدم اور ہوا کے بعد ان کے جو پہلا جوڑا بنا ہوگا وہ بہن بھائیوں کا جوڑا بنا ہوگا, کیونکہ اور تو کوئی دنیا میں تھا نہیں کہ جس کے لیے وہ اپنے بچوں کا رشتہ لے کے جاتے ڈھونڈتے. تو میرے بھائی بات کرتے وقت ہمیں ان چیزوں کو ذرا سوچنا چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عیسیٰ جو ہے ان کا جو شجرہ نسب ہے, چاہے آپ قرآن سے بھی دیکھیں بائبل سے بھی دیکھیں, ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ ہم لوگ ان کے دنیاوی شجرہ نسب کو دیکھتے ہیں, جبکہ اصل میں ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ تو دنیاوی ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ تو خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے. اس بات پر تو ہمارے مسلمان دوست بھی متفق ہیں, اور ہم لوگ کرسچن تو خیر اپنی بلیف کے حساب سے ہم ویسے ہی انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو اس کا جس بات پہ آپ بات کر رہے تھے وہ دنیاوی شجرہ نسب کی بات کر رہے تھے, اور ہم دنیاوی شجرہ نسب کو گنتے ہی نہیں ہیں ایز اے کرسچن ہونے کے ناطے. ٹھیک ہے, اب ایک ذکر ضرور ہوتا ہے ان کا دنیاوی شجرہ نسب کا, لیکن چونکہ وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ اس کا حالانکہ ہماری ڈیبیٹ سے وہ تعلق نہیں ہے, لیکن میں پھر آپ کو آ رہا ہوں دوسری